شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ ورلڈ ٹی وی کے تمام ناظرین کو دلوں کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں درود پاک کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو سونے آقا کا دیدار نصیب کروائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اس سلسلے میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عبد کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، غصے میں اٹھا اور اس نے سوچا کہ کلہاڑا اٹھاتا ہوں اور اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیتا ہوں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ درخت ہوگا، نہ اس کی پوجا کرنے والے آئیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ اب اس نے کلہاڑا کندھے پر رکھا اور اس جانب جا رہا تھا کہ راستے میں شیطان آ گیا۔ شیطان انسانی روپ میں تھا۔ پوچھنے لگا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا، بس میں آج شرک کو جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں علاقے میں لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، تو میں اس درخت کو ہی کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، بے وقوف، تو ایک درخت کاٹے گا وہ دوسرے کی پوجا شروع کر دیں گے، چل جا واپس چلا جا۔ کہنے لگا، نہیں، اگر وہ دوسرے کی پوجا کریں گے میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تجھے کوئی وحی آئی ہے؟ جا جا کے اپنی عبادت کر، اللہ اللہ کر، کیوں کسی کے لیے اپنے آپ کو چکر میں ڈال رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ اب دونوں میں لڑائی شروع ہوگی۔ اس عبد نے شیطان کو اٹھا کر مارا، آخر کار شیطان کو نیچے لٹا کر اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن تن سے جدا کرنے لگا۔ اس شیطان نے کہا کہ بھائی تم مجھے قتل نہ کرو، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، مجھے ذرا چھوڑو۔ اس نے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، کیا نسخہ ہے؟ کہنے لگا کہ اگر تو مجھے قتل نہ کرے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تو رات کو سویا کرے گا تو تیرے سرہانے سے پیسے نکلا کریں گے، تو ان پیسوں کو خود بھی خرچ کرنا اور عبادت بھی کرنا اور رب تعالیٰ عز و جل کے راستے میں خیرات بھی کر دینا۔ اب اس کے ذہن میں دنیاوی مال کا لالچ آ گیا۔ ایک بندے نے بڑی بات کی، کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چھوڑ کر اس دنیا میں ہر کوئی بکتا ہے، لیکن بکنے کی قیمت علیحدہ ہے۔ کوئی ایک سگریٹ پر بک جاتا ہے، کوئی چائے کے کپ پر، کوئی لاکھوں کروڑوں میں بکتا ہے۔ بہرحال اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر میں نے ایک درخت کاٹ بھی دیا تو یہ لوگ دوسرے درخت کی پوجا شروع کر دیں گے، دوسرے کو کاٹوں گا تو تیسرے کی پوجا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی حکم بھی تو نہیں آیا کہ میں اس درخت کو جا کر ختم کر دوں۔ اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے جو پیسے ملیں گے اس میں سے 1 درہم میں خود استعمال کر لوں گا اور ایک اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، مسجدیں بناؤں گا۔ یعنی یہ پروگرام ذہن میں بنانا شروع کر دیا۔ خیر واپس آیا، رات کو سویا، صبح اٹھا تو واقعی سرہانے کے نیچے پیسے نکل آئے، بڑا خوش ہوا۔ وہاں پھر اگلے دن سویا اور پیسے نکل آئے، بڑا خوش۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ پیسے نکلنے بند ہو گئے۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا۔ اب اس نے پھر کلہاڑا کندھے پر رکھا
چل پڑا۔ پھر شیطان آ گیا، راستے میں پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو کون ہوتا ہے میرے راستے میں آنے والا؟ ہٹ پیچھے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب کی مرتبہ شیطان اس کو اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ اس عابد کو نیچے مارا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور لگا اس عابد کی گردن کو کاٹنے۔ تو یہ عابد کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو قتل نہ کرو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں تجھے اٹھا اٹھا کر مارتا تھا اور آج تو مجھے اٹھا اٹھا کر مار رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پہلے جب تو جا رہا تھا تو رب تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے جا رہا تھا، تیرے پیش نظر رب تعالیٰ کی رضا تھی، تیرے اندر اخلاص تھا، لہٰذا میں تیرے اوپر غالب نہ آ سکا، رب تعالیٰ کی مدد تیرے شامل حال تھی اور تو مجھے اٹھا اٹھا کر مارتا تھا۔ رب کی مرتبہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ پیسے نہ نکلنے کی وجہ سے تو جا رہا ہے، اس کی مرتبہ میں تجھے اٹھا اٹھا کر مارتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ میں آ کر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔